کہ کوئی اگر مسلمان اور برادران وطن میں سے کوئی اچھے درمیانی سوچ کے لوگ اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کچھ کتابیں میں ان کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ جو سپورٹر ہے نرسندھانند سرسوتی کا، اگر وہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں اسلام کو تو پڑھے، کتابوں کے ذریعے پڑھے، انشاءاللہ آپ کو اسلام سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا دھیرے دھیرے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے۔ جو مسلم سن رہے ہیں مجھ کو میں کہوں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اتنی مقدس کتاب ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ بغیر وضو کے اس کو چھو بھی نہ سکتے۔ اس مقدس کتاب کے لیے آپ کو پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے پڑھنے کے اوپر، ایک حرف کے پڑھنے کے اوپر آپ کو 10 نیکی ملے گی، اس کے ایک حرف کو سننے کے اوپر آپ کو 1 نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ! ایسی کتاب آپ کے پاس ہے تو مسلمانوں کو کہنا چاہوں گا کہ پابندی سے قرآن کریم سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، سب سے پہلے فرصت میں اس کے لیے اس کی تلاوت کرے۔ دوسرے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا، قرآن اگر آپ کو سمجھنا ہے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو معارف القرآن مولانا محمد شفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ، جو بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، بہت اچھے شخص گزرے ہیں، یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، ہندی کے اندر مل جائے گی، انگلش کے اندر مل جائے گی، اور اردو کے اندر تو موجود ہے۔ تو آپ معارف القرآن کو پڑھیے، اس سے آپ کو قرآن سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو حدیث کے بارے میں کچھ درک حاصل کرنا ہے تو آپ سیاہ ستہ کی جتنی کتابیں ہیں، جس طریقے سے میرے سامنے یہاں پر یہ موجود ہے، بخاری شریف بہت بڑی کتاب ہے، عربی کے اندر موجود ہے، لیکن اردو کے اندر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے مسلم شریف جو ہے وہ کتاب ہے، آپ اس کو اردو کے اندر منگا سکتے ہیں اور ہندی کے اندر بھی منگا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ حدیث بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ میرے پاس جو ہے یہ ترمذی شریف ہے، آپ اس کو منگا سکتے ہیں، اردو کے اندر منگا سکتے ہیں، انگلش کے اندر بھی منگا سکتے ہیں، ساری زبانوں کے اندر یہ موجود ہے۔ ابو داؤد شریف ہے، نسائی ابن ماجہ ہے، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، حدیث کی جتنی کتابیں آپ منگائیے اردو کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے آسانی کے لیے اگر تمام حدیثوں کو ایک ہی جگہ آپ کو پڑھنا ہے تو آپ معارف الحدیث ایک کتاب ہے مولانا منظور صاحب نعمانی نور اللہ مرقدہ کی، اس کتاب کو آپ منگائیے، اردو کے اندر یہ کتاب ہے، اب اس کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو حدیث بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ایک معارف القرآن میں نے بیان کی اور ایک میں نے کتاب آپ کے سامنے ریکمینڈ کی کہ معارف الحدیث آپ کو پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ اور سمجھنا چاہتے ہیں اسلام کو تو ایک اور کتاب یہاں پر میرے پاس موجود ہے، حجت اللہ البالغہ، 5 جلدوں کے اندر یہ گویا کہ حجت اللہ البالغہ کی ایک شرح رحمۃ اللہ الواسعہ، جس کو حضرت مولانا مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھی ہے، 5 جلدوں کے اندر، اس کا مطلب اردو کے اندر ترجمہ ہے، بہت بہترین انداز سے اسلام کو اگر آپ کو سمجھنا ہے عقلی تناظر کے اندر تو آپ سمجھ سکتے ہیں رحمۃ اللہ الواسعہ کو پڑھ کر۔ اسی طریقے سے اگر آپ سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں، جو مسلمان مجھ کو سن رہے ہیں تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ سیرت کے لیے سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 3 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے، اردو کے اندر آپ کو اویلیبل مل جائے گی اور اس طریقے سے ہندی وغیرہ کے اندر بھی اویلیبل ہے یہ کتاب۔ اس طریقے سے رحمۃ للعالمین حضرت قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی کتاب ہے، جو بہترین سیرت کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی آپ کو نبی کی سیرت کے بارے میں دھیرے دھیرے بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائے گی۔ اس طریقے سے نبی کی ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ نبی کیا چیز کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیا کھانا پسند کرتے تھے، کس طرح رہنا پسند کرتے تھے، رہائش یعنی اندر کی زندگی، ازدواجی زندگی کو جاننا چاہتے ہیں نبی کی، تو تقریباً 9 جلدوں کے اندر کتاب ہے مولانا محمد مفتی ارشاد القاسمی کی، 9 جلدوں کے اندر شمائل کبریٰ، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیرت کی اور بہترین کتاب ہے جس کو ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام، جیسے کہ ایک کتاب ہے الرحیق المختوم، یہ جو ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی بہت ہی بہترین سیرت کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے، عربی کے اندر لکھی گئی تھی اور عرب کے اندر بہت پاپولر یہ کتاب ہوئی، آج اس کا اردو ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ بہترین سیرت کی کتاب ہے، آپ کو اچھے انداز سے سیرت پڑھنے کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور کتاب ہے سیرت کی، سیرت حلبیہ، بہت بہترین کتاب ہے، آپ اس کو بھی سیرت کو سمجھنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے جو ہے آپ کے سامنے قرآن اور سیرت کے بارے میں کچھ کتابیں ریکمینڈ کی۔ اس طریقے سے اگر آپ کو صحابہ کے بارے میں پڑھنا ہے تو اردو کے اندر مولانا محمد یوسف صاحب کاندلوی کی کتاب ہے حیات الصحابہ، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حیات الصحابہ 3 جلدوں کے اندر ہے، عربی کے اندر بھی، اردو کے اندر بھی، انگلش کے اندر بھی، تمام زبانوں کے اندر یہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ صحابہ کے بارے میں آپ کو کچھ پڑھنے مل جائے گا۔ اس طریقے سے اگر اسلام کی تاریخ کے بارے میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے تاریخ اسلام کر کے، آپ تاریخ اسلام کو ریسرچ کیجیے، ہندی کے اندر کتاب ہے، انگلش کے اندر بھی، اردو کے اندر بھی ہے، ساری زبانوں کے اندر یہ کتاب موجود ہے، آپ اس کے ذریعے کچھ اسلام کی تاریخ کو بھی جان جائیں گے۔ تو مختصر طور پر یہ کہ قرآن، حدیث، سیرت، تاریخ کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے کچھ کتابیں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کے علاوہ جو آپ کے
مسجد کے اندر جو مولانا رہتے ہیں، جو مفتی رہتے ہیں، آپ ان سے بھی مشورہ کر کے کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور، اگر آپ ان کتابوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے، آپ انٹرنیٹ پر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے جو ہے ہوم کے اندر، ہوم پیج کے اوپر میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے آپ مجھ کو واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ، اگر یہ کتاب انٹرنیٹ پہ موجود ہے تو میں ان کو انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو وہ کتاب بھی بھیج دوں گا۔ مستقل عبداللہ واپی کتب خانے کے نام سے میرا ٹیلی گرام کے اوپر جو ہے ایک کتب خانہ چلتا ہے، ایک گروپ ہے، اس کے اندر آپ جوائن ہو سکتے ہیں۔ جس کتاب کو آپ مانگیں گے انشاءاللہ وہ کتاب آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یعنی ہم کو پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے، ساتھ ساتھ میں رہنمائی بھی لیتے چلنا ہے علماء کرام کی اور مفتیان اعظام کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام سمجھا دیجیے، یا اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیے، یا اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائیے۔ اس طریقے سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ بس دوستو،